تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں غربت میں، مہنگائی میں، بیماریوں میں۔ کل ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی پنجاب میں لاہور کا سفر تھا نا 1-2 دن کے لیے، تو ایک بڑے بوڑھے سے ملاقات ہوئی، آرمی کے کوئی بڑے آفیسر تھے، سلام دعا تھی ان سے، تو وہ اپنے بوڑھے والد کی بڑی خدمت کر رہے تھے۔ ہم جب گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے بھی ملوایا۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان اپنے بوڑھے باپ سے بھی سب کو ملوا رہا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے اپنے باپ کو عزت۔ حالانکہ میرے ان کے والد سے کوئی نہ سلام دعا نہ کچھ بھی نہیں، لیکن جو بھی ان کے پاس جائے گا وہ سب سے پہلے کس سے ملوائیں گے؟ بیڈ پہ پڑے ہوئے بوڑھے آدمی۔ مجھے بڑا اچھا لگا، دیکھو جتنی عزت یہ دے سکتے ہیں اتنی عزت دے رہے ہیں۔ تو نہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ابا کو، وہیں گھر میں خدمت ہو رہی ہے۔ میں گیا تو وہ بوڑھا بیچارہ کیا کہہ رہا ہے، بس دعا کرو میری مغفرت ہو جائے، بستر مرگ پہ ہوں، موت کے لیے تیار ہوں، کوئی غم نہیں ہے ایک غم کے سوا، وہ کیا ہے؟ آخرت میں بخشش۔ بس اتنا اچھا لگا مجھے کہ دیکھو مسلمان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوتا ہے۔ دنیا دار آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، وہ کہے یار میں مر کیوں رہا ہوں، میں کیوں مرا ہوں، مفتی صاحب کچھ ڈاکٹر لاؤ، کوئی ٹیکہ لگائے میں بچ جاؤں۔ مسلمان کو غم نہیں ہوتا، موت زندگی کا اتنا ٹینشن نہیں ہے، اس کو ٹینشن یہ ہے کہ آخرت میں بخشش ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی نے فرمایا جس کو موت کے وقت اللہ سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، تو اس کا مطلب اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اس کی بخشش چاہتا ہے۔ یہ کنڈیشن بہت اچھی ہے کہ اپنے گناہوں سے ندامت بھی ہو آخری وقت میں، اور کچھ اللہ سے امیدیں بھی ہوں کہ بھئی ہمارے اعمال تو نہیں ہے، شاید اللہ بخش دے، رحمت کر دے۔ تو یہ تسلیاں ہمیں اللہ کی وجہ سے ملتی ہیں، جس کا جتنا گہرا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اتنا ٹینشن لیس ہوتا ہے وہ، اور جو اللہ سے جتنا دور ہوگا تو ٹھیک ہے خودکشی کرنے والوں کو بچائے گا تو انسانیت کے ناطے، لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کل خود ہی اسی پل پہ کھڑا ہو اور کوئی دوسرا اس کو بچا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کے قبلوں کو اللہ درست فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔